حسن صاحب، اب جس طرح سے ہے پی ٹی آئی نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں اختر اقبال صاحب، وہ پہنچ گئے ہیں، پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا صورتحال بننے والی ہے؟ دیکھیں، ابھی عدیل ورائی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کوئی معاہدہ بھی سامنے آیا جس میں پاکستان طریقے انصاف نظریاتی کے ان کے وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر دستخط موجود ہیں، اوپر سٹیپ موجود ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے یا غلط اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں یہی اعلان کریں گے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ روابط نہیں ہے اور وہ ان کو ٹکٹ نہیں جاری کرنے دیں گے یا ان کو نہیں دیں گے، ان کو ساتھ نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ لے کر چلیں گے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا لاہور پریس کلب میں، اور بتایا گیا کہ سیکرٹری لاہور پریس کلب کو کہ جناب ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نظریاتی، تو وہ پہنچیں گے، یہی کچھ دیر بعد آپ سن لیجئے گا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ جتنی آج پورا دن ہم نے دیکھا، آج دوسرا سیشن تھا، کل بھی ہم نے دیکھا، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے، مجھے ایسے لگا کہ وہ شاید ٹیکنیکل معاملات میں الجھ کر رہ گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عمران خان صاحب نے جب گوہر خان کو یہ اقتدار دیا پی ٹی آئی کا کہ آپ ذمہ داری دی، اور دیکھیں سیاسی جماعتوں میں اقتدار ہی ہوتا ہے، یہ ان کا بھی اپنا ایک اقتدار ہے کہ کیسے سیاسی جماعتوں میں کس طریقے سے بادشاہت ہے، کس طریقے سے آپ نون لیگ دیکھیے، پی ٹی آئی دیکھے، پیپلز پارٹی دیکھے، باقی سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھے، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بیٹھ کے معاملات کو آگے ایک مثبت طریقے سے لے کے چلتے، یہ انتخابات کراتے۔ دیکھیے 8,39,000 میں سے لگ بھگ 14 درخواستیں گئیں، ہم نے 4-5 لوگوں کو ہم نے سنا بھی، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ 0 کہیں 0 جا کے 1.1% کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراد موجود تھے جو عدالت پہنچے۔ ان کو چاہیے تھا یہ انتخاب کرواتے، یہ نومینیشن پیپر اناؤنس کرتے، پراپر فیس بک پہ لائیو کرتے، یا جو بھی ان کے پاس ایک تھا ریکارڈنگ کرتے اور بتاتے، رولا ڈالتے کہ جناب ہم انتخاب کرانے جا رہے ہیں، ہم انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، ہم انتخابات آج اتنے لوگ آگئے، اتنے پیپر جمع ہو گئے، 1 گھنٹہ رہ گیا آدھے، چاہے وہ ڈرامہ ہی کرتے، لیکن انہوں نے وہ ڈرامہ بھی نہیں کیا۔ پھر جس طریقے سے عدالت نے بھی سوال اٹھایا، شاید مسرت حلالی صاحبہ جسٹس صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ اسلام آباد سے پشاور کیوں گئے، آپ نے کیوں وہ جو ہے وہاں کے آپ کا دفتر تھا، تو شاید علی بیرسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کا دفتر کے ساتھ کوئی جگہ تھی جہاں پر انتخابات کروائے گئے۔ کافی ٹیکنیکل سوالات ہوئے، عدالت نے اٹھائے، جس پر مجھے ایسے لگا ہے کہ شاید ان کے اپنے بیانات میں کافی تضادات تھے، ایک بیان کوئی کچھ دیتا تھا، کہیں پر مجھے ایسے لگا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے کچھ وکلا جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہاں بالکل ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس طریقے سے اپنے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کرا سکے، لیکن میرا خیال ہے حسن صاحب وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے، جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی کے اختر صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پی ٹی آئی کے اراکین کو ٹکٹس نہیں دیے۔ بات صاحب سے یہی ہے نا جس سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی بہت اہم پریس کانفرنس ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کون سی پریس کانفرنس ہے، جو پہلے ہوتی رہی ویسی تھی یا ایک ہٹ کے ہے؟ ابھی ان سے سوالات جوابات پریس صحافی کریں گے تو کافی چیزوں کا جو ہے وہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ پی ٹی آئی پہلے اس سے پہلے ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے واضح طور پر ایک بیان بھی دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ہم تو اس پہ ان کی پارٹی کے والے سے کوئی رائے نہیں رکھ سکتے، وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن جو لیٹر چل رہا ہے کہ جس میں 2 نیشنل اسمبلی اور 4 ایم پی اے کی انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی تھی، ہم اس کو بھی ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے، تو آپ پی ٹی آئی والے آئیں پریس کانفرنس کریں اور کھل کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے مہرین کے 3 ہی فیصلے ہوں گے، ایک تو یہی ہوگا یا بھلا آؤٹ ہو جائے گا یا بھلا رہ جائے گا۔ اگر رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ شرائط لگا دی جائیں گی کہ آپ دوبارہ انتخابات کرائیں اور اس میں جو ہے وہ آزادانہ حیثیت سے ہو، آئین کے مطابق کریں اور ٹائم دیا جائے۔ ٹائم ہوگا دیکھیں اب یہی ہو سکتا ہے نا، یا تو وہ پھر کوئی کنڈیشن لگا دیں گے یا جرمانہ کر دیں گے، اس طرح کی کنڈیشن لگ سکتی ہے، لیکن پھر یہ پی ٹی آئی یہ کہہ سکے گی کہ ہم پاپولر جماعت ہیں، ہمیں چاہیے، ان کو چاہیے تھا عدالت کو کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتے، اس طرح کے تحفظات آئیں گے۔ لیکن مسئلہ پھر وہیں پر آتا ہے، جب عدالتیں اور راوی مکمل چین لکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، اس ٹائم ان کے چیئرمین
بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مبینہ طور پہ اس وقت کے ججز صاحبان سے سہولت کاری ان کو مل رہی تھی اور لے بھی رہے تھے، ہمیں نظر بھی آ رہا تھا، تو اس وقت وہ کیوں نہیں اپنے معاملہ یہ سیٹل کرا سکے؟ ان کو چاہیے تھا یہ سکور سیٹل کراتے. اب جب سکور سیٹل نہیں کرا سکے، اپنے معاملات کو کلیئر نہیں کرا سکے، تو آج جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمارے پارٹی کے کارکنان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. معاملہ تو خراب تھا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے خود خراب کر دیا. خود خراب کیا نا، وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے انتخابات آپ کو چاہیے تھا کرواتے اور کلیئرٹی سے کراتے. اور پھر دوسرا یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کئی کل سے بلکہ کئی دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی الیکشن کو چیلنج ہونا چاہیے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے ان کی بھی جانچ پڑتال کریں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس تو نہیں لیا، اگر شاید میں غلط ہوں تو عدیل ورائی صاحب اس کی تصحیح کر دیں. کوئی شکایت گئی ہے تو اس کا نوٹس لیا گیا. اسی طرح اگر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز چیلنج، ہاں چیلنج یہ کیا حسن نا صاحب، یہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود جو نوٹس ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ڈیو ہو جاتے ہیں وہ لیتا ہے، اور ان کا ایک ونگ ہے باقاعدہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جب الیکشن ہو گئے نا، اس کے بعد ان کے جو ممبرز ہیں جو کلیم کرتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، پھر انہوں نے چیلنج کیا. میں یہی تو اس کے بتا رہا بعد ہوں پھر وہ فیصلہ عدیل آیا. صاحب، میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ ان کے تو چیلنج کر دیے گئے، لیکن نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے چیلنج نہیں کیے. یا تو وہ کوئی چیلنج کرتا تو پھر الیکشن کمیشن ان کو نوٹس جاری کرتا، ان سے باقاعدہ تحقیقات کی جاتی، کوئی فیصلے آتے. مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ کلیئرٹی کا ہے. لوگ یہ سمجھتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر نون لیگ کی بھی تحقیقات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تحقیقات کریں، لیکن ان کی طرف سے تو کوئی شکایت گئی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یا تو وہ شکایت کرتے یا کوئی چیلنج کرتے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کے ڈاکومنٹس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی فیصلہ سناتی. یہاں پہ جو ہے وہ کافی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. تو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں. یہ دیکھیے کہ ان کے خلاف شکایات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئی تھی، پھر انہوں نے وہ ڈاکومنٹس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ سنایا.